برنی صاحبہ کسی تعریف کی محتاج نہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام سماجی خدمات کے حوالے سے، اور آج کے اس اسپیشل ٹاپک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. کیسا چل رہا ہے آپ کا سوشل ورک؟ یہ اللہ کا کام ہے، اس کو اللہ چلاتا ہے، ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں اور مدد اللہ کی ہے. بہت خوب. اچھا آپ آج جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور بڑا یہ سینسٹیو موضوع بھی ہے، اور یہ پاکستان کے ہر فرد اس پر بات کرنا چاہتا ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی سننا چاہتا ہے. کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس؟ اور یہ آپ کی میرے خیال سے اسپیشلٹی بھی ہے اس کے اندر، اس پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے ماضی میں. پہلے تو یہ ماضی حال اور لگتا ہے ایسا کہ مستقبل میں بھی اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا. یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ڈومیسٹک وائلنس کہاں تک کور کرتا ہے، کس ایریے کو کور کرتا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر بہت زیادہ مار پیٹ کی جا رہی ہے تو اسی کو ڈومیسٹک وائلنس کہا جائے گا، یا ناک کی ہڈی توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، اس کو ڈومیسٹک وائلنس ہے. ڈومیسٹک وائلنس کوئی بھی آپ کا وہ عمل جو سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے، وہ مینٹل بھی ہو سکتا ہے، وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، وہ سب وائلنس کی مد میں آئے گا. اور کیا کہیں ہم اپنے اس معاشرے کے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی ہے ہمارے معاشرے کو، یا پہنچ رہی ہے یا خطرہ ہے، وہ اپنے محرم رشتوں سے ہی ہے، جن کے ساتھ ہم گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر برباد ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. غیروں میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کر سکیں زیادہ، یہ اپنا ہی کوئی ہوتا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انسان بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہے. اور اگر میں وائلنس یا ڈومیسٹک وائلنس اس کو لیے ایک مختصر اگر میں بتانا چاہوں، عزت نفس ہر انسان کی ہوتی ہے، اور اس کو آپ ہٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ ہو، آپ کے گھر کے اندر ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کی ورک پلیس پر ہو. عزت نفس کی آپ نے ہر حال میں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اور سامنے والے کی عزت نفس کو بھی آپ نے مجروح نہیں کرنا. اگر یہ بنیادی چیز ہم سمجھ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسز میں بہت کمی آ جائے گی. آپا یہ ایک تو آپ نے یہ ڈیفینیشن اس کی کر دی کہ کس حد تک کس ایریے کو کور کرتا ہے. عموماً یہ بھی ایک ہے کہ لفظی کسی کو کچھ کہہ دینا لفظوں سے، تو اس کو وہ ہراسمنٹ کے طور پر تو لیتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی قانون میں گرفت نہیں ہے. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد پاکستان کے قانون میں کیا اس کے لیے سزا مقرر ہے، یا کس نوعیت کا قانون بنا ہے؟ اور جو آپ تک شکایت اس طرح کی خواتین، بہت سی متاثرہ خواتین آتی ہیں، تو کیا ایکسپیرینس رہا کہ نتیجہ انصاف کس حد تک ملتا ہوا نظر آتا ہے؟ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، زندگی تو میری تھی اس کو بسر اس نے کیا. تو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں، جو خواتین وہ اسی دکھ کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزاری پر وہ جی نہ سکیں. اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت، سب سے مضبوط، سب سے کمزور رشتہ اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں بہت سارے پریشانیاں تھیں، لیکن میرا ملک چل رہا تھا، میری نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی، ایک اچھے انداز میں پروان چڑھ رہی تھی. تو دنیا نے سوچا کہ پاکستان کو کہاں سے وہ کون سی ضرب لگائی جائے جو پاکستان اب تک اس طرح کے مسائل سے دوچار نہیں ہوا، اب ہو جائے. تو انہوں نے ہمارے ہاں کے میاں بیوی کا جو رشتہ تھا اس کو خراب کیا. اب اس کو خراب صرف باہر والوں نے تو نہیں کیا، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی جب تک ہم میاں بیوی کے بیچ میں اگر کوئی تیسرا آتا ہے تو تیسرے کو برا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹریک سے ہٹا تو تیسرے کی گنجائش بنی، کسی نے آپس میں معاملات ہلکے کیے تو تیسرے کی گنجائش بنی. تو ٹھیک ہے اگر باہر والا تیسری آنکھ، تیسرا بندہ، تیسرا کوئی ایسا ملک یا کوئی بھی ایسا خراب کرنا بھی چاہتا ہے، تو جب تک ہم میں کمی نہیں ہوگی تب تک وہ ہمیں خراب نہیں کر سکتا. اور اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ خواتین نے اب جو صورتحال نکالی ہے مقابلے کی، مجھے اس سے شدید تکلیف ہے. کیونکہ اگر مرد طلاق دے رہا تھا اور گھر بگڑ رہا تھا، عورت خلا لے رہی ہے اور گھر بگڑ رہا ہے، تو گھر تو دونوں طرح بگڑ رہا ہے اور نسل کو تو دونوں طرح سے مسئلہ درپیش ہے. تو میری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ گھر دونوں طرف سے بنا رہے. گو کہ اللہ تعالیٰ نے
طلاق کی اجازت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خلا کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو معاشرے میں وائلنس ہے، معاشرے میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جس گھر میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے یا عورت کی زندگی محفوظ نہیں ہے وہ گھر اس کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو اتنا مقدس بندھن ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برابری نہیں کرنی چاہیے، نہیں کی جا سکتی، اور اگر کریں گے تو گھر کا چلنا مشکل ہوگا۔ مرد قابل عزت ہے، میں اس کی بہت اس کا احترام ہے میرے دل میں، لیکن مرد کے پاس قربانی کا جذبہ اپنے گھر کو جب ہم بساتے ہیں عورت کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ یعنی عورت ہر قیمت پر گھر بسانا چاہتی ہے اور اس کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مرد کا رتبہ میری نظر میں جتنا میں سمجھی ہوں، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد سربراہ ہے، مرد اپنے گھر کو لے کر چلتا ہے، مرد کما کر لاتا ہے، مرد کفالت کرتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی اور اسے پوری کرنی چاہیے، اور اگر وہ پوری نہیں کرتا تو پھر اس سے سوال جواب ہونے چاہیے اور اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ چیزیں تھوڑی بدل گئی ہیں، عورت نے سمجھا کہ اگر کمانے کی بات ہے تو چلیے میں کمانے پہ نکلتی ہوں، اور پھر اب گھر بسے گا کمانے کی بنیاد پر کہ کس نے کم کمایا کس نے زیادہ۔ گھر ایسے نہیں بسا کرتے، گھر بستے ہیں ایثار سے، قربانی سے۔ ہر شخص اپنی جگہ کو پہچانے تو تشدد نہیں ہوگا۔ اچھا آپا، ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے شکار زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، صنف نازک۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ گھریلو تشدد کے شکار مرد بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا مضحکہ بھی آپ کو یہ لگے گا، بیوی کے ہاتھوں مرد کا استحصال ہو رہا ہے، اور یہ تو ایک اینگل ہے جی۔ باقی گھریلو ملازمین کی شکل میں جو مرد ہے یا بچہ ہے، اس پر تو جس گھر میں وہ ملازمت کر رہا ہے اس کا مالک سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی جان جسم سب خرید لیا ہے چند پیسوں کے عوض۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ایسے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے پیسہ دے کے اس کی ذات، اس کا وجود خرید لیا ہے، اور یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ ہم اگر کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی سروسز خریدتے ہیں، ہم اس کی سروسز کے حوالے سے اس سے بات کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی سروسز پسند نہیں آتی تو ہم اس کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس کو ہٹا کے ہم دوسرا بندہ رکھ دیتے ہیں۔ تشدد اصل میں ذہن میں ہوتا ہے، یہ ایک ذہن ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کس قیمت پہ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں طاقتور ہوں، میں پیسے کے طور پر میں طاقتور ہوں، یا میرے پاس بہت سارے ایسے نظام ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے ہاتھ میں یہ نظام چل رہا ہے، تو اس نظام کو چلاتے ہوئے میں تشدد کر سکتا ہوں اور مجھے کون پکڑے گا۔ لیکن میں ایسے کیسز بھی دیکھتی ہوں کہ جب اللہ کی لاٹھی کیونکہ بے آواز ہے تو وہ وہاں سے پڑتی ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو سنبھال لیں گے، لیکن سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ جب کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے، جب کوئی چیز، کوئی بازگشت سننے کو ملے، تو پھر کئی دفعہ طاقتور انسان بھی اپنا بچاؤ نہیں کر پاتا، اور سب کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ظاہر ایسے کرتا تھا اس کا باطن ایسے ہے۔ اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اب تو مردوں کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، بلکہ مجھے تو یہ بھی میرے دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے مرد کو کہتے ہیں نا کہ مرد رو نہیں سکتا، تو عورت کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو تو عورت آواز لگا کے بات بھی کر سکتی ہے، چار لوگ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن جب مرد کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے تو بیچارہ رو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ روئے گا تو سامنے والا اس کا مذاق اڑائے گا کہ تم کیسے مرد ہو۔ اور عورت اگر نیک ہے تو اس دنیا کی بہترین مخلوق ہے جو عورت نیک ہے، اور اگر عورت اپنے بد پر آ جائے، وجہ انسان تو ہے نا، نیکی اور بدی دونوں اس کے اندر، یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں۔ جب وہ اپنے کسی بدلے پر آ جائے، وہ اپنے کسی انتقام پر آ جائے، تو میں نے عورت کو وہاں تک جاتے دیکھا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ جو بالکل ایک گھریلو معصوم سی، جس کو ہم صنف نازک کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہم اس کے لیے کیا کیا ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، بہت ہی محترم بھی ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں، بہت مٹھاس بھرے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے ایسی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، تو پھر اس سے زیادہ بدترین صورتحال نہیں ہوتی۔ یا وہ عورت جس کو پیسے کی چاہ ہو جائے، شہرت کی چاہ ہو جائے، جس کو مادی چیزوں میں بہت زیادہ، جس کو لذت آنے لگے، اور وہ چاہے کہ کسی بھی قیمت پر مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا کے وہ گھروں کو بھی اجاڑ سکتی ہے، وہ مردوں کے ساتھ، مردوں سے زیادہ بڑھ کر شانہ بشانہ بہت سارے وہ کام کر سکتی ہے جس کا ایک عام عورت تصور نہیں کر سکتی۔ اور بہت ضروری ہے یہاں پر یہ بات کہنا کہ عورت، ہر انسان ہی قابل احترام ہے،
ہر عورت قابل احترام ہے، لیکن وہ عورت جو رشتوں کو نبھانے کے لیے، سوسائٹی کو بنانے کے لیے وہ ہزاروں قربانیاں دے، وہ اور ایک عورت جو قربانی دینے پہ نہیں قربانیاں مانگتی ہے، ان دونوں کو ایک ترازو میں نہیں تولا جا سکتا اور ایک ساتھ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ عزت سب کی ہے، لیکن جس کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی مناسبت سے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا، آپ نے ٹی وی چینلز کے اسکرین پر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، بڑی رسپیکٹ ہے، بہت پاپولر ہیں، عزت کرتے ہیں، والہانہ عزت، جی راحت فتح علی خان صاحب، جی بالکل، انہوں نے اپنے ایک ملازم پر بہیمانہ تشدد کیا، اور جس طرح تشدد ہم نے دیکھا ویڈیوز میں جو اب تک پہنچی ہیں، پہلے راحت فتح علی خان کا نام اور ان کی شہرت ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ اس نے آپ کو کس طرح ریئیکٹ کرنے پر مجبور کیا؟ حساب کتاب صرف اللہ نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ یہ جو بھی ہمارے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، جو بھی طاقت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن آنا اور جانا خالی ہاتھ ہے ہمیں۔ یقیناً یہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا نام ہے، اور اس نام نے ہمارے ملک میں اتنی عزت، اتنا یہ ایک وقار تھا ہمارے ملک کا، لیکن جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس شدید تکلیف دہ بات اس لیے ہے کہ اس کے بعد وہ اعزاز جو دیے گئے تھے، جو دوسرے ممالک نے انہیں دیے تھے، وہ اعزاز بھی ان سے واپس لیے گئے ہیں۔ تو میں تو یہی بات کہوں گی کہ اللہ عزت میں آگے بڑھانا، ہمیں عزت دے کے کبھی اس کو واپس نہ لینا، لیکن اگر کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے یا ہم سے کم حیثیت ہے پیسوں میں، وہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہمارے پاس کوئی کام کرتا ہے، تو اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر صرف اللہ کو سجدہ ہے، صرف رب کی ذات ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ انسان میں صرف اور صرف انکساری ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے، کسی مدد کے لیے آتا ہے یا نوکری کے لیے آتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کی ہم مدد کریں۔ نوکروں کے حوالے سے میں تو ان کو نوکر بھی نہیں، میں ان کو ہیلپرز کہتی ہوں، جو ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی چلی نہیں سکے گی۔ اگر ہم باہر پاکستان سے باہر ڈفرینٹ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں، ممالک میں ہم جائیں، تو یقین جانیے گا کہ وہ گھر والے شدید مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ برتن اٹھانے سے لے کر اور کھانا بنانے تک، کھانا بنانے سے کپڑے دھونے تک، کپڑے دھونے سے اپنی گاڑی صاف کرنے تک، ڈرائیونگ کرنے تک، ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ ہم تو پاکستان میں اتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی پیسہ ہوتا ہے، اگر ہم مڈل کلاس بھی ہیں، تو ہر گھر میں ہم نے سرونٹس کو رکھا ہوا ہے۔ اور جو کیسز ہم سرونٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس شیلٹر ہوم میں جو کیسز آتے ہیں، اس طرح کا ظلم کرتے ہیں کہ میں نے ایسے کیسز دیکھے کہ استریوں سے گال جلائے گئے ہیں، اسٹریٹنر سے کان کی لوئیں جو ہیں ان کو انہوں نے جلا دیا، اور انہوں نے چھری سے ہاتھ کاٹے ہیں۔ یعنی کس لیول تک جا کے وہ تشدد ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے روزگار کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ تو کوئی بھی انسان ہو، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت دے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے۔ عزت آ بھی سکتی ہے، عزت جا بھی سکتی ہے۔ عزت کا آنا دل کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عزت کا جانا بہت تکلیف دیتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان زمین پر ہی قدم رکھ کر چلے۔ ہواؤں میں صرف پرندے ہی اڑا کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی اڑان بھرنے کے بعد واپس زمین پر آتے ہیں۔ ہم زمین کے باسی ہیں، ہمیں زمین پر ہی قدم جما کر چلنے کی ضرورت ہے۔ آخری کوشچن اور بہت مختصر سے جواب چاہوں گا۔ قانون کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں قانون موجود ہے ہر جرم کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جرم پھر بھی ہو رہا ہے۔ تو میری یہ رائے کہ شاید اخلاقی قدریں کمزور ہونے کی وجہ سے اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، یا جرأت کرنے کو لوگوں کو ملتا ہے کہ اخلاقیات پر بحثیت قوم شاید کمی ہے، ہم نے کام نہیں کیا ہے۔ ایسا ہے، اور ہم نے اخلاقیات پہ، کیونکہ ہم نے ڈگری پہ بہت کام کیا ہے، ہم نے اتنا زیادہ ڈگری پہ کام کر لیا کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے سرجنز ہیں، وہ ہماری ہی اولادیں ہیں، ہمارے ہی ملک کے جوان ہیں۔ اور کیا ہمارے پاس، ہم سرجنز کی بات کریں، وکلا کی بات کریں، بزنس کی بات کریں، ہم نے پوری دنیا کو اپنے بہت اچھی ہم نے اپنی لاٹ نکال کر وہاں بھیج دی ہے۔ لیکن ہم نے تعلیم پر، ڈگری پر تو بہت کام کیا، علم پر اور شعور پر ہم نے کام نہیں کیا۔ کئی دفعہ تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان پڑھ، بلکہ لگتا کیا یہ سچ ہے کہ ان پڑھ میں
اور جاہل میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. ان پڑھ کئی دفعہ ایسی باتیں اپنے تجربے سے اپنے مشاہدے سے کرتا ہے کہ پڑھا لکھا جو ہے وہ نہ کر سکے, لیکن جو جاہل ہے نا, ہم نے یہاں پر جہل کو بہت فروغ دیا ہے, اور اس میں نہ صرف یہ کہ تربیت کا فقدان ہے, ماں باپ کی جو تربیت تھی اس میں کمی آتی جا رہی ہے, جو پیسہ کمانے کی ایک مجبوری ہے, کہیں مجبوری ہے کہیں ریس ہے, اس کی وجہ ہے. اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ قانون سب موجود ہیں, ہر طرح کا قانون ہے. کوئی آپ کو گھور کر دیکھے تو اس پہ بھی قانون ہے, لیکن کوئی زیادتی کر کے چلا جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی, کیونکہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. اور جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, مجرم کا تو حوصلہ ہر دفعہ بڑھتا چلا جائے گا, اور نامحرم اور محرم دونوں سے خطرہ ہے. جہاں ابھی ہم نے بات کی تشدد کی, میاں بیوی کے تشدد کی, ابھی حال ہی میں کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے کہ باپ نے 3 بچوں کو قتل کیا, بیوی کو قتل کیا, اور بعد میں خود اپنے آپ کو پھندا لگا لیا. یہ کیسا قانون ہے, کیسے ہم لوگ ہیں, کیسی ہماری تربیت ہے. یہ ہم سب بہت دکھ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے آپ کو مارنا, خودکشی کرنا وہ بھی حرام, کسی کی جان لینا وہ بھی قتل, یعنی اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم نے کیا کیا گناہ نہیں کر لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے. بہت شکریہ آپا, آپ نے وقت دیا ہمیں اور اتنے حساس اور اہم موضوع پر آپ نے اپنی قیمتی آراء پیش کی. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے گھریلو تشدد, جس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں, اور مسئلہ جو اب تک ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون موجود ہے, ہر حرکت پر قانون ریٹن میں موجود ہے, لیکن سزا نہ ملنے کی وجوہات یہ ہیں کہ باثر قانون کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے, یا یوں سمجھیے کہ قانون کو وہ خرید سکتا ہے. تو اب تک ہمارے جو مشاہدے میں چیزیں آئی وہ یہی ہیں کہ باثر طبقہ قانون کے معاملے میں ذرا سا اللہ نے کیا ان کا ہاتھ پکڑا, شہرت, دولت, عزت, وقار, جو ان کو سو کالڈ یہ چیزیں مادی ہیں, جو حقیقی ہے وہ اندر کی انر ہے, اندر کی تربیت ہے, اور انسان جو بھی ایکٹ کرتا ہے وہ اپنے اندر کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اندر سے انسان بظاہر بہت بڑا باہر سے نظر آتا ہے, لیکن اندر سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور قانون کیونکہ اس کی گرفت کمزور ہے باثر کے سامنے, تو اس لیے جرت مزید بڑھ جاتی ہے. تو قانون تو موجود ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ اس پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ پبلک اوپینین کو ڈیولپ کرنا, رائے عامہ پیدا کرنا, عام فرد تک یہ میسج پہنچانا کہ اس کے پاس کیا رائٹس ہیں, وہ کس طرح اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اپنے رائٹس پر بات کر سکتا ہے. قانون ہے تو اس قانون کا تحفظ وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا. اپنے میزبان نعت موسیقی کو یہاں سے اجازت دیجیے. آئندہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.